جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے حکومت اور ان کے اتحادی جو اختلافات ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کہا جائے، ان کے حوالے سے تو ہم نے بیان کر دی ہے، حکومت کو جب چھوڑتے ہیں اس کے بعد حکومت ہی چلی جاتی ہے۔ آپ لوگ کبھی حکومت کو نہیں چھوڑتے، 90s سے لے کے 2010 ابھی آ گیا، آپ لوگ کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا حصہ رہے۔ آسما، یا تو آپ نئی آئی ہیں؟ نہیں، میں نہیں، مجھے کافی نئی آئی ہیں۔ ان کی حکومت سے چھوڑا ہم نے اصولی موقف پہ، پرویز مشرف کے ساتھ رہے، سن کے نہیں میرے، ان کی مشرف کے حالی حکومت میں تھوڑی تھے، نواز شریف کے ساتھ 2 دفعہ تھے، پیپلز پارٹی سے 2 دفعہ تھے، چھوڑ دیا ہم نے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ موقع دے رہے ہیں ان کو کہ سدھر جائیں، گڈ گورننس لائیں، کرپشن لے، اس سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں یہ تو فیصلہ ہو جائے گا کہ جو فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی، جو 10 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے، اگر ہم کو تسلی بخش جواب نہیں آتا تو ہم کھلا آپشن آزاد ہے نا ہمارے پاس تو۔ لیکن آپ یہ مت کہ حکومت نہیں چھوڑا، اقتدار کبھی ایم کیو ایم کی منزل نہیں رہا۔ نہیں، میں نے تو یہ کہا نا، اقتدار کبھی ایم کیو ایم کی منزل نہیں رہا۔ میں نے آپ کو 25 سیٹوں میں منسٹری بتا دیا۔ کسی نہ کسی شکل میں آپ حکومت کا حصہ رہے ہر دور۔ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے، ہر گورنمنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ کراچی سے، حیدرآباد سے جو آیا ہو اس کو گورنمنٹ میں لے کے آئے۔ 90 سب آتے ہیں، ایم کیو ایم کسی کے مرکز میں کولیشن بننے کے لیے نہیں گئی۔ یہ ہسٹری بھی دیکھ لیں، آپ پوری پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، سب 90 آ کے بولتے ہیں ہمیں ساتھ کولیشن میں ہو جاؤ، لیکن ہمارا اصول موقف یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرو، گڈ گورننس کرو۔ آج بھی ہم بار بار 10 دن کا ٹائم تھا، 4 دن تو گزر گئے۔ عاشورہ کے دن تھے، ہم سارے لوگ لگے ہوئے تھے عاشورہ کے عزاداران کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے، سارے علاقے میں سارے کارکنوں، اس کی گواہی تو انہوں نے بھی تھی جنہوں نے ہم پہ الزام لگایا۔ بالفرض آپ کو وزارتیں زیادہ دی جاتی ہیں۔ وزارت کبھی ہماری منزل نہیں رہی، وزارت ایشو نہیں، وزارت ہماری کبھی منزل نہیں رہی۔ ہم تو کہتے ہیں 1200 روپے کی کرپشن روکو، یہ جی ایس ٹی کا جو ظالمانہ بل ہے غریب عوام پر مت کرو، اور جو میجرمنٹس کر سکتے ہو ملک کو سدھارو، ملک کو اکنامک راستہ۔ پہلے ایک زمانے میں سیاست جو ہے نا معیشت کو چلاتی تھی، ابھی آپ دیکھیں معیشت سیاست کو چلاتی ہے۔ ظلم کی بات ہے، ابھی جس طرح فرما رہے ہیں جناب، ایک سیکنڈ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اچھا خود وزیر بیٹے ہیں، اچھا کرپشن کون کر رہا ہے؟ آپ یو آر اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، آپ خود وزیر ہیں، اس کا مطلب ہمارے پاس کرپشن جو ہے نا، کیا بات کرتے ہو؟ آپ کے پاس ہے، اگر کرپشن یہاں ہو رہا ہے، سدھارو۔ بلیدی صاحب، کاکڑ صاحب پہ الزام لگے کہ کرپشن کی، کافی آپ لوگوں کے خلاف بھی الزامات ہیں۔ 1400 کنال کی جو زمین ہے وہ کیس بھی اب نیب کے پاس آ چکا ہے، جو جی ایچ کیو کے حوالے سے تھا، وہ بھی آپ لوگوں پہ کیس کھل رہا ہے، تو کچھ کرپشن کے الزامات آپ پہ بھی لگائے گئے ہیں۔ آسما، پہلے تو میں یہ وضاحت کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف پہ یہ وزارتوں پر استعفیٰ نہیں دیا، ہم نے مہنگائی، جی ایس ٹی بل، ڈرون حملے، یہ تو بعد میں ایڈ ہو، نہیں، ہمارا پہلے سے ڈیمانڈ تھا حکومت سے 12 صوبائی حکومتوں سے قبل ہم نے 12 جی صوبائی حکومتوں سے قبل علیحدہ ہو رہے ہیں۔ دیکھو نا آسما، صوبائی آپ انڈیا کی تاریخ دیکھیں، کوئی اگر مرکز میں حکومت میں ہے، صوبے میں اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت، یہ مینڈیٹ صوبے کا ہے، اور اگر کل بھی ہماری قیادت فیصلہ کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے صوبے میں کئی دفعہ حکومتی چھوڑے، اس کا مطلب اپنے کارڈ رفتہ آپ نہیں رفتہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، حکومت اور مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مفتی محمود کی روایت کو اب دیکھیں کہ جب عطا اللہ مینگل بزنجوں کو انہوں نے حیدرآباد میں گرفتار کیا، بھٹو کا دور تھا، مفتی محمود نے اپنے وزارت اعلیٰ کا قربانی دیا، ہم نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی۔ دوسرے جو سوال آپ نے کرپشن کے کی کاکڑ صاحب کے حوالے سے، اس کی بھی وضاحت کروں۔ کاکڑ صاحب پہلے سے ارب پتی ہے، ابھی غریب نہیں تھا، یہ الزامات ہے، اور اگر اس کو کوئی تحقیقات یا اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب، ہم تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سواتی ایک بے گناہ تھا، سواتی کو کس جرم میں اس کو انہوں نے وزیر اعظم نے نکالا، اور وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں ہے پارٹی کے بالکل۔ آپ سنیں، آپ برداشت کریں، وزیر اعظم ابھی منتیں کر رہا ہے، زرداری ابھی منتیں کر رہا ہے، زرداری نے وزیر اعظم کا نوٹس لیا ہے کہ آپ کو کوئی حکومت چلانا نہیں آتا ہے، کہ آپ نے بغیر پارٹی کے پوچھنے کے آپ ایک بے گناہ منسٹر کو جو کوئی چارج شیٹ نہیں ہے۔ مطلب گیلانی صاحب بھی جا رہے ہیں، گیلانی صاحب جائے گا جب حکومت چلی جائے گی، آپ تیار ہیں ان کو آخری کندھا دینے کے لیے؟ دیکھو نا، یہ حکومت نہیں رہے گی ابھی، یہ حکومت ناکام ہے، یہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا جی ایس ٹی میں مسئلہ ہے۔ شاہ جی، آپ کے پاس بڑی پولیٹیکل پاور ہے، بڑی پولیٹیکل طاقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے تو چلیں 8-10 ممبرز ہو گئے، ان کے
25 के करीब जो मेंबर्स वैसे हैं। एक बात तो वादे कर दो, उसके लिए नहीं वो करप्शन की बात की ना काकड़ साहब की, उसको खुदा न खास्ता गवर्नमेंट ने या हम में से किसी ने हमारी सवाती को क्यों निकाला? उसको भी जो है कंधा जो हुकूमत को दे, ये कह रहे हैं ना कि हमने हाथ हटा लिया, हाथ खींच लिया। आपकी तो बड़ी एक पॉलिटिकल पावर है, आप लोगों ने अभी कोई फैसला किया? हमारा हाथ खींचने का या बढ़ाने का या आगे वाला वो तो बात नहीं है, मतलब है हमारा तो रोल एक कंसिस्टेंट रोल है, आप देख रहे हैं। और हम एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हमने आगे देखना है कि आगे इस रीजन में क्या हो रहा है, होने वाला क्या है, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो हमने सिर्फ यही तो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो लफ्ज कही है कि सिर्फ लहर के साथ बह जाना जो है वो कुछ सियासत नहीं होती। तो इसमें डेप्थ है कि वी आर वाचिंग कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये तो बड़ी वाज़ेह बात है ना जी, ये तो आप चौथी क्लास के लड़के से पूछें वो भी आपको बता देगा मतलब कि अब सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन ये सीधी सीधी सी बात है कि या तो ये दोनों धड़े दो विंग जो है इनके ये इनको राजी कर लें, जो बज़ाहिर बतौर पॉलिटिकल आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आता। मतलब फिर क्या होगा? फिर हालात तो खराब नजर आ रहे हैं। हालात फिर यही हुआ ना कि जी ये कमजोर हो गए, इनके पास गिनती नहीं रहेगी या फिर इनको PMLQ तो है मौजूद है। देखिए ना, अब हाई तो बार बार कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। और PMLQ वो जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया हुआ कि इनके लीडर की जैसी बात ना करें आप अब आप देखो ना देखो आप बात मैं आपको अर्ज कर लूं। देखो बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी को कोई मसला पैदा हो गया इसमें आपको भी कोई इसमें अगर मेरी दयानतदाराना रह ले तो यू आर डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी। अगर ये बात है तो। नहीं, अगर नंबर कम हो गई तो इससे जमहूरियत को खतरा है। मेरी बात नहीं, अब तीसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? नहीं मेरी वो कह रहे हैं, वो कैलकुलेट करके ये कह रहे हैं। देखो मेरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं है यहाँ पे। बेशक अनाउंस चेंज के लिए अगर वो तैयार हैं, उनके पास नंबर है, वो आपके साथ देखो ना, नहीं अगर ला सकते तो करें, हमने कब कहा नहीं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखें, कॉन्फिडेंस आप ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस कब ला रहे हैं? नहीं, हमारी मशवरा जारी है, तमाम पार्टी वो तो पॉलिटिकल राइट है। देखना जी, अगर ये वो उनका पॉलिटिकल राइट है, अगर वो इन हाउस को चेंज लाना चाहते हैं तो और कोई ग्रुप करके बना सकते हैं। देखो लेकिन बात ये कि आखिरी बात वही देखो, मैं कहता हूं कि जनाब बात ये कि बहुत इस मुल्क में सियासत हो गई। अब यानी इस हुकूमत ने जरदारी साहब की क़यादत में, गिलानी साहब ने, अच्छा अब वो इस मुल्क को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। आपने देखा कि चीन का वज़ीर आज़म आया यहाँ पे, अच्छा उन्होंने कितने मुआहदे किए, उन्होंने यहाँ पे कितने जनाब पाकिस्तान को फायदे पहुंचाए। चीन का सबसे बड़ा बैंक यहाँ पे तो इनकी को नहीं जोड़ा गया मेरे पास और एक रेलवे जिम्मेदारी की और बिल्डिंग के लिए आप इसको किस तरह करप्शन को खत्म? ये तो बड़ा अजीब अनफॉर्चुनेट बात है कि यानी इतने बड़े कदावर शख्सियात होके अच्छा वो मुल्क को और डेमोक्रेसी को और सिस्टम को आप ये कह रहे हैं कि शोर मचाने से इससे सिस्टम कुछ नहीं मजबूत हाथों में है, जिम्मेदार हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू हुई कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, लेकिन जो इसके इत्तेहादियां उनका यही कहना है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपनी करप्शन खत्म करे। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अगर यह जमहूरियत डिरेल हुई तो मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।